مجھے. ہم پاکستان کا قسمت تبدیل کریں گے. آج پاکستان اور عوام ایک تھے، ایک ہیں اور ایک رہیں گے. جی السلام علیکم. ایک اور دن ہے، ایک اور شہادت سامنے آئی ہے پاک فوج کے ایک جوان کی، پاک فوج کے ایک آفیسر کی. میجر سبطین حیدر ایک انٹیلیجنس بیس آپریشن کے دوران شہید ہوئے ہیں، اور لیکن اس کامیاب آئی بی او کے نتیجے میں درجنوں دہشت گردوں کو، درجنوں خوارجیوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے. کل بھی ایک بڑا آئی بی او ہوا جس کے نتیجے میں پاک فوج کے 11 جو اہلکار ہیں وہ شہید ہوئے، جن میں 2 آفیسر، ایک لیفٹیننٹ کرنل اور ایک میجر شامل تھے. 9 دیگر جوان شامل تھے اور آج بھی ایک اور میجر، ان کی شہادت ہوئی ہے. کوئی دن نہیں گزر رہا پاکستان میں کہ جب دہشت گردی کے خلاف جنگ میں، خاص طور پہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں، پاک فوج، افواج پاکستان اپنی جانیں اس دھرتی کے لیے نچھاور نہ کر رہی ہوں. کل بھی ہم نے اس کے حوالے سے بات کی، آج بھی اس کے حوالے سے بات کریں گے. ہم امید کرتے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ، دعا بھی کرتے ہیں کہ پاکستان اس میں کامیاب ہو، اور یہ جو ہیرو جیسے ہمارے جوان ہیں افواج پاکستان کے، ان کے زندہ رہنے کی ضرورت ہے. اس دھرتی کو ضرورت ہے کہ یہ زندہ رہیں اور زندہ رہ کے اس دھرتی کی خدمت کریں. بلا شبہ شہادت سے بڑھ کے اور کوئی اس کی کوئی قدر و قیمت انسان نہیں لگا سکتا، اس سے بڑا کوئی رتبہ نہیں ہے. لیکن یہ جوان، یہ کرنل، یہ میجر، یہ تمام جوان، یہ لانس نائک، یہ سپاہی، جو بھی رینکس کے آفیسرز یا جوان شہید ہوتے ہیں افواج پاکستان کے، تمام افواج پاکستان کے، تو ظاہر ہے ان کی فیملیز ہیں، ان کے بچے ہیں، ان کی بیویاں ہیں، ان کے ماں باپ ہیں، ان کے بہن بھائی ہیں. تو بہت تکلیف ہوتی ہے، اس دھرتی کو تکلیف ہوتی ہے جب اس قسم کے کڑیل اور جری جوان اس طرح سے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اپنی جانیں نچھاور کرتے ہیں. بنیادی سوال جو کل بھی ہم نے پروگرام میں اٹھایا تھا کہ آخر دہشت گردی کے خلاف اس جنگ کو جیتا کیسے جا سکتا ہے. کل 11 افواج پاکستان کے اہلکاروں کا شہید ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، باوجود اس کے کہ بہت بڑی تعداد میں دہشت گردوں کو بھی ہلاک کیا جا رہا ہے، ان کو جہنم واصل کیا جا رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ظاہر ہے افواج پاکستان کا بھی ایک بڑا نقصان ہو رہا ہے. وہ شہادتیں اٹھا رہے ہیں، شہیدوں کو اٹھا رہے ہیں. اس حوالے سے بھی آج پروگرام میں بات کریں گے، اس حوالے سے ہی پروگرام میں آج کریں گے. اس کے علاوہ بھی کچھ دیگر معاملات ہیں. نون لیگ پیپلز پارٹی کی لڑائی آخری کار ختم ہو گئی ہے، سیز فائر ہو گیا ہے. پیپلز پارٹی کیا اسی پرانی تنخواہ پہ واپس آ رہی ہے، بلکہ آ گئی ہے. سو واٹ نیکسٹ، اس پر بات کریں گے. اور کیا نون اور پی ٹی آئی کے درمیان کوئی سیز فائر ہو سکتا ہے؟ پھر گنڈا پور کی جگہ کون ہوگا اگلا چیف منسٹر خیبر پختونخوا؟ اور گنڈا پور کے جانے سے جو چولیں ہل گئی ہیں خیبر پختونخوا کی سیاسی، کیا وہ اب ٹرموائل کا ہی شکار رہیں گی یا وہاں پہ کچھ سکون آ سکتا ہے؟ انہی معاملات پہ اور مدعات پہ بات کریں گے آج کمپلیٹ پروگرام میں. سب سے پہلے میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپل کے سینئر مرکزی سرکردہ رہنما، مرکزی سیکرٹری جنرل ہیں سید نیر حسین بخاری صاحب. السلام علیکم سید نیر حسین بخاری صاحب، بہت شکریہ پروگرام کے لیے آج وقت نکالنے پہ. کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی اسی پرانی تنخواہ پہ کام کرنے مسلم لیگ نون کے ساتھ واپس آ گئی ہے اور اب آئندہ کے لیے کوئی پریشانی نہیں رہ گئی دونوں پارٹیوں کے درمیان؟ شکریہ. خیر، یہ جو آپ نے کہا کہ اسی بات تنخواہ کی نہیں ہے، بات اصولوں کی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی اپنے اصولوں پہ سیاست کرتی ہے. اور بالکل پی ایم ایل این کو ہم نے سپورٹ کیا، گورنمنٹ بنائی، الائنس میں ہم بیٹھے، لیکن کوئی ہمیں فار گرانٹڈ نہیں لینا چاہیے. بالکل پیپلز پارٹی کی اپنی سیاست ہے، پی ایم ایل این کی اپنی ہے، لیکن ہم نے اس ملک میں جمہوری نظام اور پارلیمانی نظام کے لیے کاسٹ بھی پے کر رہے ہیں. پہلے بھی ہم نے کاسٹ پی، ابھی بھی پولیٹیکل کاسٹ پے کر رہے ہیں، لیکن ہم نے ٹریجری بینچز بیٹھنے کا فیصلہ کیا. اور اگر یہ جو ڈائریکٹ شروع ہوا، پرائمریلی وہ ان کا ٹون اور ٹینر ایسا تھا، اگریسو تھا. پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے قطعاً یہ بات نہیں کی جس سے ان کو بہت زیادہ اس کو تنقید سمجھ گئے ہیں یا اس سے ان کو کوئی تکلیف پہنچی. پیپلز پارٹی کی قیادت نے ایک سجیشن دی تھی، بھلا آپ سجیشن نہ مانیں، لیکن اس پہ آپ ایسے تو رسپونڈ نہ کریں جس طرح آپ رسپونڈ کر رہے تھے. تو جب ان کی پروونشل لیول کی قیادت نے رسپونڈ کیا تو اوبویسلی ہمارے جو پارٹی کے آفس بیررز تھے یا ہمارے ایم پیز تھے، انہوں نے رسپونڈ کیا. وہ سمجھیں کہ وہ
इस किस्म की गुफ्तगू करेगा तो उनको रिस्पॉन्ड नहीं किया जाएगा। तो ऑब्वियसली हमारे लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, लेकिन फिर भी सैनिटी प्रिवेल की और प्रेसिडेंट साहब वापस आए। उससे पहले भी रिव्यू किया, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने भी, यार सादिक के साथ मीटिंग हुई, लेकिन उस मीटिंग के बावजूद उनका एटीट्यूड में कोई तब्दीली नहीं आई और फिर पीपल्स पार्टी को एक सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करना पड़ा। और आपने देखा कि कल वो तशरीफ लेके गए इसहाक डार साहब प्रेसिडेंट जरदारी साहब के पास। ऑब्वियसली उसके लिए सूरत हाल जो थी उस पर उनको ब्रीफ भी किया और पीपल्स पार्टी ये समझती थी कि ज़्यादा जिम्मेदारी का सबूत वफाक की सतह पे जो PMLN है उसको देना चाहिए। लॉस होता तो अल्टीमेट लॉस तो गवर्नमेंट, अगर हम आज चलेगा हो जाए ये कहाँ, ये ट्रेजरी बेंचेस क्या ये गवर्नमेंट बनाते हैं, ये कॉलम नहीं पूरा कर पाते। तो इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ पार्टी पॉलिसीज हमने इनको बिल्कुल कन्वे किया और होपफुली अभी ये रिजॉल्व होगा। हमारी सीसी की मीटिंग भी आ रही है 18 तारीख को, चेयरमैन ने बुलाई है, तो लेट्स सी, वी विल डिस्कस। पूरी PMLN को आप लोगों ने घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया। वज़ीर आज़म ने फ़ोन खड़का दिया बिलावल भुट्टो को, जरदारी साहब के पास नायब वज़ीर आज़म तशरीफ़ ले गए, स्पीकर कौमी असम्बली जो है वो तशरीफ़ ले गए। सो मरियम नवाज़ को माफ़ कर दिया पीपल्स पार्टी ने बगैर किसी माफ़ी के। बात ये अभी उस स्टेज पे भी बात नहीं हुई और मेरे नॉलेज में नहीं कि जो गुफ्तगू प्रेसिडेंट साहब की हुई उस डेलीगेशन के साथ या प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो चेयरमैन बिलावल से बात की, लेकिन अल्टीमेटली ये है कि वी हैव टू सी ये फ्यूचर में उनका कंडक्ट क्या है और जो अगर उन्होंने कोई कमिटमेंट्स की हैं तो वो किस तरह ऑनर करेंगे, दैट विल बी एग्जामिन्ड इन आवर CEC। ठीक, लेकिन मरियम नवाज को माफ़ कर दिया बगैर माफ़ी के? नहीं, अभी तो इस बात में मैं अपनी बात को नहीं कह सकता क्योंकि हमारी CEC फैसला करेगी, लेकिन जो गुफ्तगू हुई है प्रेसिडेंट साहब के साथ या चेयरमैन साहब के साथ मेरे नॉलेज में नहीं है क्या गुफ्तगू हुई, क्योंकि इसको पीपल्स पार्टी की जो फोरम है जो डिसीजन लेता है, जो पॉलिसी साज अदारा है CEC, उसमें हम बैठ के उसको फाइनलाइज करेंगे। ठीक से सर, ज़रा मुझे कुछ कमेंट चाहिए आपसे KP की सूरत हाल के हवाले से भी। आज वफाकी वज़ीरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और वो कह रहे हैं जी सुहेल आफरीदी को तो किसी सूरत रियासत इजाज़त नहीं देगी कि वो दहशत गर्दों की सहूलत कारी कर रहे हैं, यानी कि एज अ इन अ वे सुहेल आफरीदी पे तो रेड क्रॉस लग गया कि वो CM KP नहीं बन सकते। अपेरेंटली यही लगता है वफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस से। सो अपोजिशन का कितना चांस है कि आप लोगों का कोई उम्मीदवार वहाँ पे आए और फिर जीत भी जाए, ख़ासतौर पे KP की सूरत हाल रोज़ाना जिस तरह से अफवाज पाकिस्तान के जवान शहीद हो रहे हैं, आज भी एक मेजर, कल एक लेफ्टिनेंट कर्नल, एक मेजर समेत 9 जवान शहीद हुए हैं समेत 11। बड़ा दुख होता है जब हमें खबर मिलती है हमारे जवानों की शहादतों की जी। कल भी जो लेफ्टिनेंट कर्नल साहब और मेजर साहब शहीद, आज ये लड़का जो मेजर शहीद हुआ है इस्लामाबाद के रहायशी है जी। और बड़ा खूबसूरत लड़का, माँ बाप उनसे पूछे जिनकी औलाद जाती है उनसे उनका दर्द गम पूछे तो अल्लाह ताला किसी शख्स को उसके जवान बेटे की मौत उसको न नजर आए। तो अभी जो उनके मिनिस्टर ने किया, ऑब्वियसली एक तो मामला PTI का इंटरनल मामला है, सेकेंडली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समिति की सियासत में ऑब्वियसली ऑफिस को हासिल करना हर पॉलिटिकल पार्टी का काम है। बात नंबर गेम की है, अब नंबर किसके पास पूरे होते हैं, PTI का जो कैंडिडेट है उसके पास नंबर पूरे होते हैं और अगर नंबर अपोजिशन के पास पूरे हुए तो इसमें तो कोई गैर आईनी, गैर अखलाकी, गैर कानूनी बात नहीं है, अपना कैंडिडेट फील कर दे और CM पक ले लें। बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद नईर हुसैन बुखारी साहब बता रहे थे कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो सीज़ फायर हो गया है तो पीपल्स पार्टी उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशंस पे उसी पुरानी तनख्वाह पे अब काम करेगी और मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करेगी, सिस्टम को सपोर्ट करेगी, जमहूरियत को सपोर्ट करेगी। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, डिबेट को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PMLN के रहनुमा। इन दोनों का सीज़ फायर कब हो सकता है या कभी भी नहीं हो सकता? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मौजूद हैं अमजद अली खान न्याज़ी साहब, सीनियर रहनुमा हैं अपनी जमात के और साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली रह चुके हैं, और इख्तियार वली खान साहब कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के, PMLN के रहनुमा हैं। अमजद अली खान न्याज़ी साहब आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वफाकी वज़ीर एतरात, और यही इख्तियार वली साहब भी मौजूद थे साथ में।
اور خوب لتاڑا ہے پی ٹی آئی کو، خاص طور پہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جو خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کا موقف ہے کہ ان خوارجیوں کے ساتھ، اس فتنہ الخوارج کے ساتھ، اس فتنہ الہندوستان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں۔ کوئی دن نہیں گزر رہا کہ جوان افواج پاکستان کے شہادتیں نہ دے رہے ہوں۔ کل بھی ایک لیفٹیننٹ کرنل اور میجر شہید ہوئے اور 9 جوان دیگر شہید ہوئے، آج بھی ایک میجر شہید ہوئے۔ تو مذاکرات تو کسی صورت نہیں بنتے ان کے ساتھ، اور اسی بنا پہ گنڈا پور کی چھٹی کروا دی گئی کہ جی آپ وفاق کو نہیں سمجھا پا رہے، وفاق تو آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں جو ڈی آئی خان کے اندر شہادت پانے والے ہمارے میجر اور جو باقی ہمارے جوان تھے، دلی افسوس کروں گا اپنی جماعت کی طرف سے، اپنی طرف سے بھی، اور ان کے لواحقین کے ساتھ جو ہے اظہار افسوس بھی کروں گا، اور اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، کیونکہ شہید جو ہے وہ کبھی ان کو مردہ نہیں کہا جا سکتا۔ دیکھیں، ہم جو خان صاحب ہیں ان کا موقف ہے کہ جو کے پی کے اندر دہشت گردی ہے، اس کے میتھڈ کو جو ہے وہ اس طرح ڈیل نہ کیا جائے، کیونکہ پچھلے کئی دہائیوں سے آپ جس طرح ڈیل کرتے آ رہے ہیں تو وہ ریورس ہو کے کیا ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ بڑھ کے آتی ہے۔ تو ان کا موقف ہے کہ قبائل کو، عوام کو اور افغانستان کو اگر آپ آن بورڈ لیتے ہیں تو یہ جو دہشت گرد ہیں یہ عوامی سطح پہ ان کو قبائل ہی ڈیل کریں گے اور عوام ڈیل کرے گی۔ جس طرح مشران کئی جگہوں پہ آپ دیکھا ہے کہ اب جو ایکس فاٹا پاٹا ہے اس کے اندر اب جب قبائل ایکٹیو ہوئے ہیں تو انہوں نے خود ایکشن لیا ہے دہشت گردوں کے خلاف۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ دیکھو، دہشت گردی ہمارے لیے مسئلہ ہے، ہم کبھی یہ نہیں کہ، اور جو ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں، ہمارے سپوت شہید ہو رہے ہیں، ہمیں دکھ ہو رہا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کا موقف یہ ہے کہ اگر ان کے طریقہ کار کو ٹھیک کیا جائے اچھا، تو آپ ایک زیادہ مختلف بات آپ کر رہے ہیں، جو آپ بات کر رہے ہیں وہ ایک ریزنیبل گفتگو ہے کہ قبائل سے، مشیران سے بات کی جائے، اور جتنے بھی اس وقت وہاں پہ دہشت گرد موجود ہیں، جنگجو موجود، لیکن نہیں، یہ جو پی ٹی آئی کا باقی موقف ہے، جو دیگر موقف ہے، جو گنڈا پور بھی کہتے رہے، جو دیگر قائدین کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو خوارج ہیں ان سٹیک ہولڈر سے بات کی جائے، وہ ان کو سٹیک ہولڈرز قرار دیتے ہیں، وہ افغانستان جا کے ان سے بات کرنے کی بات کرتے ہیں۔ نہیں، دیکھیں میری بات سنیں نا، دیکھیں خان صاحب کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خان صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ قبائلز کو، مشران کو، عوام کو اور افغانستان کو آن بورڈ لیا جائے، اس سے آپ بہتر نتائج حاصل کر سکتے ہیں، اور اس لیکن دہشت گردی کا آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ریاست آپریشن نہ کرے، ریاست نہ کرے تو کون کرے گا؟ ریاست کا تو اختیار ہے کہ کہیں پر کوئی دہشت گرد ہے تو ان کو ایلیمنیٹ کرے، ٹیک آؤٹ کرے۔ میری بات سنیں، جب یہ آپ کو سجیسٹ کریں گے کہ ہم سے چیزیں باہر آ گئی ہیں تو یقیناً دیکھیں ہر ایک چیز کے مختلف میتھڈ ہوتے ہیں، ہر ایک ایریے کے اپنے اپنے ڈائنامکس ہوتے ہیں جس کے ذریعے آپ ڈیل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جب آپ کے ساتھ عوام بھی آن بورڈ ہوگی، مشران بھی آن بورڈ ہوں گے، جب آپ کے ساتھ قبائل بھی آن بورڈ ہوں گے اور افغانستان کو بھی آپ آن بورڈ لے لیں گے، آپ کے ریزلٹ 100% نہیں تو کم از کم آپ 95% اس سے زیادہ بہتر طریقے کے ساتھ ریزلٹ دے سکتے ہیں۔ دیکھیں، صوبہ جو ہے کے پی کے پچھلے کئی دہائیوں سے اس کا شکار ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں کا امن پاکستان کا امن ہے، بلوچستان کا امن پاکستان کا امن ہے۔ بالکل درست بات ہے، لیکن جو کے پی کی صورتحال ہے اس وقت، کے پی کی، بلوچستان کی، خاص طور پہ کے پی کی، اس کا الزام بھی آج پی ایم ایل این نے ایک بار پھر آپ پہ لگایا ہے، عمران خان کی سابقہ حکومت پہ لگایا ہے کہ آپ لوگوں نے ریلیز کیے تھے یہ دہشت گرد، یہ جنگجو۔ میری بات سن لیں، دیکھیں نون لیگ اس لیے اپنے کارڈز کھیل رہی ہے کہ وہ بینیفیشری ہے، اور وہ ہر قدم جو پاکستان تحریک انصاف مثبت انداز سے آگے کی طرف بڑھاتی ہے تو اس کو آگے وہ رکاوٹ ہے، تاکہ وہ اپنی جو ہے وہ کھیل کھیلتے رہیں اور وہ ہمیں جیلوں میں ڈالے رکھیں، ہم جیلوں میں پڑے رہیں، تاکہ ان کا نظام حکومت چلتا رہے۔ ہاں، اس لیے تو وہ جو ہے وہ کوئی سٹیپ ایسا لینا نہیں چاہتے
جس میں بہتری آئے. دیکھیں نہ معیشت کے حوالے سے آپ دیکھیں معیشت آج آپ کی کہاں پہ کھڑی ہے. ورلڈ بینک کہہ رہا ہے کہ سر آپ یہ کی میرے سوال معیشت کا کو جواب نہیں ہے. یہ آپ کا پرٹننٹ پوائنٹ ہے, بالکل درست ہے, آپ جائز کہہ رہے ہیں بات, لیکن میرے سوال کا جواب نہیں ہے. مسلم لیگ نون آج بھی جی میں نے تنقید کر دیکھ رہی لیا ہے ہے. کہ میں آپ نے لوگوں نے ان دہشت گردوں تنقید کو وہ اس ریلیز لیے کیا, کر رہی ہے وہ تھوک کے حساب میری سے ان بات کو سنیں نکالا آپ نے جیلوں میری سے. بات سن لیں میری بات سن لیں نا. مجھے وہ میٹنگ بھی یاد ہے جس میں تمام اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی وہ اس پارلیمنٹ کے اندر آئی, انہوں نے بریفنگ دی. یہی جو آج فارم 47 کے پرائم منسٹر ہیں یہی بلاول بھٹو صاحب ہیں, مولانا فضل الرحمان ہیں, اس میٹنگ کے اندر موجود ہوئے اور انہوں نے انڈورس کیا. انہوں نے خود وہ, میں چونکہ بہت ساری ان کیمرہ جو سیشن تھا اس کی چیزیں میں بتا نہیں سکتا. آپ کہہ رہے بڑی ہیں تو کہ بلاول نے, مولانا فضل الرحمان نے اور شہباز شریف نے انڈورس کیا کہ ان کو ریلیز کر دیا انڈورس جائے. کیا. دیکھیں میں نے کہا کہ میں تفصیلات میں نہیں جاتا جو اس وقت انڈورس پالیسی انہوں نے یہ بنی. کیا کہ جی ان کو ریلیز کر دیا جائے. دیکھیں میں نے آپ کو جو پالیسی اس وقت کی بنی تھی اس کو انہوں نے انڈورس کیا تھا کیونکہ وہ ان کہاں پر کیمرہ انڈورس اور کیا تھا؟ سیکریٹ میں پارلیمنٹ کی جو یہ میٹنگ ہوئی تھی. پارلیمنٹ آئے تھے. جی جب پارلیمنٹ کے اندر آئے تھے تو میں چونکہ وہ بہت سارے منٹس آف میٹنگ ہے میں اس کو کی تفصیلات میں نہیں جا سکتا ہاں. کیونکہ اور اس وقت آپ ڈپٹی اسپیکر بند تھے, کور اس وقت آپ ڈپٹی اسپیکر تھے. اس وقت میں اس وقت چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی آن ڈیفنس تھا. اچھا اور وہ ایک صبح سے لے کے رات 12 بجے تک اور ایک دن اور ایک دفعہ پھر اسی طریقے کے ساتھ 12-14 گھنٹہ کی یہ میٹنگز تھی اور جس میں تمام چیزیں طے ہوئی تھی. ٹھیک. اگر وہ اس سے بھاگتے دیکھیں میں تو وہ آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں جو یہ آپ ہم پہ الزام لگاتے ہیں. تو اس وقت انہوں نے اس چیز کو مانا تھا, ایکسپٹ کیا تھا جو بھی سامنے چیزیں آئی تھی اور جو مسائل آئے تھے. مکمل ڈیلیبریشنز ہوئی تھی, ڈیبیٹ ہوئی تھی, سارے فیکٹس اینڈ فگر سامنے رکھے گئے تھے. میں بھی اس میں موجود تھا, یہ نہیں کہ میں کہوں کہ میں جی نہیں تھا, سب تھے. اور اس وقت کی اپوزیشن نے یہ ڈیمانڈ رکھی تھی کہ ہم یہ بریفنگ ہمیں دی جائے اور پرائم منسٹر عمران خان جو ہے وہ نہ آئے, ہم خود فیصلہ کریں گے. تو خان صاحب نے بڑا دل کرتے ہوئے کہا تھا کہ آپ ان کو بٹھائیں اور جو ڈیسیجن قوم لینا چاہتی ہے, اپوزیشن لینا چاہتی ہے, ان کو کھلی چھٹی ہے, یہ آزادانہ طریقے کے ساتھ جو ہے جو بھی پالیسی بنانا چاہتے ہیں ویلکم. تو انہوں نے خود اس کو انڈورس کیا تھا. میں نے کہا کہ میں نکات پہ نہیں جا سکتا, آپ بھی نہیں جا سکتی کیونکہ آپ کے بھی کچھ چیزیں ہیں جو سیکورٹی کے حوالے سے ضروری ہیں. پروگرام میں ڈیبیٹ بھی کنٹینیوڈ ہے, کچھ مزید سوالات بھی کرنے ہیں, لیکن ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا. لیٹس ٹیک اے شارٹ کوئک بریک اینڈ دین کم بیک. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اس پر مجھے آپ کو کمنٹ چاہیے اختیار علی خان صاحب. جو امجد نائب صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی آپ الزام تو پی ٹی آئی پہ لگاتے ہیں, عمران خان کی سابقہ حکومت پہ لگاتے ہیں کہ دہشت گرد انہوں نے اپنے دور میں ریلیز کیے, لیکن جو پارلیمنٹ میں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی بریفنگ ہوئی تھی, نیشنل سیکیورٹی کی بریفنگ ہوئی تھی, اس میں انڈورس کیا تھا اس پالیسی کو شہباز شریف نے, جو آج وزیر اعظم ہیں, بلاول بھٹو نے, مولانا صاحب نے. بتائیے. تھینک یو ویری مچ غریدہ. انفیکٹ نیائی صاحب جو ہیں یہ دو چیزوں کو مکس کر رہے ہیں. ہاں یہ کر رہے ہیں کسی لیگل چیز کی بات. میں وہ بات کر رہا ہوں کہ جب فیض صاحب وہاں پر کورک ماڈل لگے تھے, عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے, محمود خان وہاں پر چیف منسٹر تھے, انہوں نے بارڈر کے اس پار سے ٹیررسٹ کو باقاعدہ امپورٹ کیا تھا. اور ان کے ساتھ یہ ان کا ایک ایگریمنٹ ہوا تھا کہ کچھ لوگوں کو جو ٹی ٹی اے کے لوگ ہیں, ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں, اس کو یہ اپنا عسکری ونگ بنائیں گے. اور ان کے انٹینشنز جو تھے وہ بہت گندے اور بڑے برے تھے. عمران خان کے لیے پورے سارے راستے صاف کرنے تھے, ان کے سارے مخالفوں کو مارنے کا پلان تک انہوں نے بنا لیا تھا. ان کو تب بات سمجھ آئی, ان کو ہر بات جو ہے وہ کرکٹ کا میچ نظر آتا ہے. ہر میچ جو ہے وہ کرکٹ کا نہیں ہوتا, اور جو ملک کے میچز ہوتے ہیں نا اس میں پھر ہار کے بعد دوسرا میچ نہیں ہوتا. ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جو لوگ انہوں نے امپورٹ کیے تھے سوات کے رستے, وزیرستان کے رستے, کاشغر, ان لوگوں نے پھر ان کے پولیس والے اٹھا لیے تھے, ڈی ایس پیز کو اٹھا لیا تھا, کانسٹیبلز کو اٹھا لیا تھا, پھر اس کے بعد انہوں نے آرمی کے لوگوں کو اٹھا لیا تھا, اور پھر ان کے چیف منسٹر کو بولا تھا کہ ہمیں 1 ارب روپیہ تاوان دے دو. اور یہ بات فلور آف دا ہاؤس میں نے سی ایم سے پوچھی تھی کہ یہ مارکیٹ میں بڑی گرم خبر ہے,
آپ نے 1 ارب روپیہ دیا ہے یا 75 کروڑ روپے دیے ہیں، یا اس کی تصدیق کر دیں یا تردید کر دیں۔ میرے اس سوال کے بعد وہ بندہ اسمبلی سے اٹھ کے وہ باہر چلا گیا، اس نے نہ تصدیق کی نہ تردید کی۔ اور میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ جو لوگ یہ ٹھیک ہے، یہ تو آپ وہ الزام لگا رہے ہیں کہ بارڈر کے اس پار سے لے کے آئے، لیکن آپ لوگ یہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ جو جیلوں میں بند تھے وہ بھی انہوں نے ریلیز کیے تھے۔ غریدہ اس میں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ سارے شامل تھے اس پالیسی کو انڈورس کرنے میں۔ ان سے پوچھیں کہ یہ جو بنو جیل ٹوٹا تھا یہ واقعہ کیسے ہوا تھا، ذرا بتائیے۔ وہ ساری چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں، اور ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ اس کا بھی ذرا جواب دیں کہ ٹیررسٹ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہماری فوج آج ادھر بیٹھی ہے؟ ٹیررسٹ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہماری پولیس آج ادھر پھر رہی ہے؟ آپ کیا ان کی فیسیلیٹیشن نہیں کر رہے ہیں؟ آپ تو باقاعدہ اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ علی امین 1.5 سال گزرنے کے بعد اس کو اتنی سمجھ آ گئی تھی کہ ایک وزارت کیا ہوتی ہے، اس کے اندر کتنے ڈویژنز ہوتی ہیں، کتنی ڈائریکٹریٹس ہوتی ہیں، کتنے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ صوبہ خیبر پختونخوا عمران خان کی خواہشات کا ایک تجربہ گاہ ہے۔ ہر بار ایک نیا بندہ لا کے سیٹ پہ بٹھا دیتے ہیں۔ جس بندے نے ساری عمر کبھی سوراب سائیکل نہیں چلائی تھی اس کو بوئنگ 777 پہ بٹھا دیا، اور جہاز بھی، سواریاں بھی، سب ان للہ و انا الیہ راجعون۔ جی نیازی صاحب، یہ تجربہ گاہ تو نہیں صاحب یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایکسپیریمنٹل لیب بنائی ہوئی ہے آپ نے خیبر پختونخوا کے فریجائل صوبے کو، اور کیا ایسا کام ہے جو گنڈا پور نہیں کر سکے سہیل آفریدی کر پائیں گے؟ اور کیا سہیل واقعی بن پائیں گے چیف منسٹر کے پی؟ دیکھیں غریدہ، یہ کوئی کسی کی میراث نہیں ہے چیف منسٹرشپ۔ ہر بندہ 2 ہاتھ رکھتا ہے، 2 آنکھیں رکھتا ہے، 2 پاؤں رکھتا ہے، 1 دل رکھتا ہے، 1 دماغ رکھتا ہے، اور وہ اس سے سوچتا ہے اور آگے کی طرف چلتا ہے۔ ٹھیک، یہ کہنا کہ جی صرف اور صرف حق صرف برہمن کا ہے اس پاکستان میں، بدقسمتی ہے کہ ہمارے دماغوں میں ارب پتی ہو، کھرب پتی ہو، مینوپولیٹر ہو، یا بڑی سیاسی جماعت کا لیڈر ہو، وہی چیف منسٹر بنے گا، وہی پرائم منسٹر بنے گا۔ خدا را غلامی سے باہر آ جائیں، عام لوگوں کو امپاورمنٹ میں جو ہے شامل کریں، ان کو امپاور کریں تاکہ تبدیلی آئے۔ ہم یہی تو کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک غریب سائیکل والے کو منسٹر بنایا، ایک غریب آدمی کو چیف منسٹر بنایا، جو آج ایک آئی ایس ایف کا، پھر ایک ایم پی اے بنا منسٹر بنا، اس نے اصلاحات نافذ کی۔ آپ دیکھ لیں، دیکھیں یہ آپ کہنا بڑی قربت ہے سہیل آفریدی کی، اسی لیے نومینیٹ ہوئے۔ میری بات سے نہیں، دیکھیں خان کا ایک میرٹ اپنا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر لوگوں کو گنڈا پور ڈی میرٹ کیوں ہوئے؟ گنڈا پور کا الزام قصور کیا ہے؟ اس کا صرف اور صرف یہ مسئلہ تھا کہ امن و امان کی بحالی میں ان خان صاحب کا جو ہے موقف ہے کہ وہ بہت سارے ایشوز تھے، اس کے اندر جو ہے وہ کمیونیکیشن نہیں ہو سکی، جس کی وجہ سے ہمارے جو سیکورٹی فورسز ہیں اور عوام کا نقصان ہو رہا ہے۔ تو اس کا خان صاحب کا ایک موقف ہے، تو اس کے بہت ساری، چونکہ یہ اس کے اوپر ایک لمبا پروگرام اگر ہو، میرے پاس چونکہ وقت نہیں ہے، تو میں اتنا ہی کہنا چاہتا تھا کہ باقی جو آپ کی باتیں ہیں، امن و امان، علیمہ و بشرا کا نام تو نہیں رکھا ہوا آپ لوگ؟ نہیں، معذرت کے ساتھ آپ سے، آپ کے منہ پہ یہ سجتا نہیں ہے، آپ سینئر اینکر ہے۔ دوسرا، اگر آپ پنجاب کے اندر میڈیا میں یہ رپورٹ ہو رہا ہے، خیبر پختونخوا کے صحافی رپورٹ کر رہے ہیں۔ دیکھیں آپ جیسی سے مناسب نہیں ہے، وہ صحافی باتیں کرتے ہیں نا جن کو نئے نئے شوق اور میڈیا کے اندر ٹرولنگ کرنے کا، یا تو میں اس لیے آپ سے کہتا ہوں آپ سنجیدہ ہیں۔ تو بات کرنے کا میرا مقصد ہے کہ جو پنجاب میں بیٹھے ہیں وہ ڈیلیور کر گئے۔ ٹھیک، یہ اس پہ ضرور آپ بلڈ کیجئے گا آرگیو، لیکن سپلیمنٹری بیچ میں کمنٹ اختیار صاحب کہہ رہے ہیں میں پروف کر دوں گا کہ گنڈا پور کا مسئلہ بشرا بی بی اور علیمہ خان سے تھا، لیکن آپ اپنا آرگیومنٹ بلڈ کریں، آپ بلڈ کریں اپنا آرگیومنٹ۔ جی ہاں، دیکھیں سیلاب سے 70 لاکھ لوگ جو ہے وہ مر گئے ہیں، لوگ پانی سے نہیں، ان کی نہلی اور نکمے پان سے ابھی بھی روڈوں پہ پڑے ہیں۔ آپ دیکھیں، آپ کی خود میڈیا رپورٹ کر رہے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ ابھی باہر درختوں پہ سو رہے ہیں، سڑکوں پہ سو رہے ہیں، نہ ابھی تک آپ کا سروے ہوا ہے، سٹارٹ ہی نہیں ہوا۔ تو کب سردیاں آ گئی ہیں، وہاں پہ آپ کی چاول کا مسئلہ، گندم کا مسئلہ، مکئی کا مسئلہ، آپ کی فصلوں کا۔ اچھا، اس کے بعد نہ آپ نے گندم کی سپورٹس پرائز مقرر کی ہے، پتہ نہیں آپ کرنا کیا چاہتے ہیں، صرف فوٹو سیشن۔
अगर फोटो सेशन 1 अरब रुपए के जो आप इश्तिहार दे रहे हैं तो ये गरीब लोग खुदा के लिए ये पैसे इस्लाम जदगान को दे दें, लोगों के साथ जुल्म न करें। बिल्कुल ठीक। प्रोग्राम में डिबेट भी कंटिन्यूड है, कुछ मजीद सवालात भी करने हैं, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन कम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। न्यायी साहब ने आर्गूमेंट बिल्ड कर दिया, पंजाब के हवाले से रिस्पॉन्ड करना चाहें इख्तियार अली खान साहब तो कीजिएगा, लेकिन जिस चीज़ पे आप कहते हैं मैं प्रूफ करना चाहता हूँ कि गंडापुर को बुशरा बीबी और अलीमा खान की वजह से हटाया गया। देखिए ये दिस इज़ नॉट द मैटर ऑफ सिर्फ गंडापुर की बात नहीं है, ये बात पूरे सूबे की है, खैबर पख्तूनख्वा की है, जो इस मुल्क के सूबों में सबसे नाजुक सूरत हाल से गुजरने वाला सूबा है, और उस सूबे का वज़ीर आला फ़कत 2 ख़वातीन की लड़ाई में मारा जाता है। 2 औरतों की लड़ाई में उसको फारिग कर दिया जाता है। 26 नवंबर को लड़ाई शुरू हुई थी उस दिन जब बुशरा बीबी की वो रिलीज़ हुई थी जेल से, और जेल से वो बनी गाला नहीं गई, वो खैबर पख्तूनख्वा आई और उसने कहा अल यमीन मेरा हिस्सा निकालो। 35 से 40 करोड़ रुपए में एक वज़ीर लगाया गया था 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर। ये डायरेक्टिव्स दी गई थी उसको, अली अमीन को, बुशरा बीबी ने दी थी। मेरे पैसे मेरे हिसाब। आप इल्जाम लगा रहे हैं बहुत बड़ा, एक घरेलू खातून पे आप इल्जाम लगा रहे हैं। मैं इसको भी प्रूफ करता हूँ इल्जाम को। ये आप नेशनल टीवी पे बात कर रहे हैं, मैं आपके सामने मुझे ले जाए, कोई मर्द बने मुझे ले जाए, है नहीं कोई मुझे ले जाने वाला। फिर उसने कहा कि जो सेक्रेटरियों की सीटें आपने बेची हैं, 10 से 15 करोड़ रुपए एक की सीट की कीमत थी, एक साल के आप ना सिर्फ बुशरा बीबी पे बल्कि गंडापुर पे भी इल्जाम लगा। मैं सब पे, मैं पूरी पीटीआई को मैं वो रख रहा हूँ खंजर की नोक पे। मैं गंडापुर को, मेरे मामे का पुत्र है, मैं तो अपने सूबे की बात करूंगा, अपने मुल्क और अवाम की बात करूंगा। मैं सियासत फिर क्या हुआ? अच्छा फिर क्या हुआ? आपके मुताबिक ये बुशरा बीबी ने हिस्सा मांगा, 5-7 अरब रुपया वहां से उठा के ये ले आई। अच्छा जी, और बाकी पैसे रह गए नकद 5-7 अरब रुपया जी बैगों में वो उन्होंने वसूल कर लिए। और फिर ये मैं आपको अब मैं बताता हूँ, जहाँ भी उन्होंने ले जाना था, मुझे खजाना थोड़ी मालूम है। नहीं, आपको सारी तफसील मालूम है तो कहानी भी पूरी बताएं, साथ रही बॉलीवुड की स्टोरी पूरी बताएं। बता रहा हूँ। उसके बाद से जो बकाया पैसे देने थे उसमें अली अमीन ने फिर डंडी मार दी, वहां से ताल्लुक खराब हुआ। 26 नवंबर को लड़ाई हुई और वहां से इनकी बाकायदा ये आपस में एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए। अब ये लड़ाई जो दोबारा, ये एक खातून के साथ लड़ाई थी, दूसरी खातून के साथ लड़ाई इसकी अलीमा बीबी के साथ हो गई, जब एजेंट भी कह दिया उनको कि ये एमआई के लिए काम कर रही हैं। तो उसके बाद से ये 2 खवातीन ने उसकी पूरे सूबे को बर्बाद करके रख दिया। मैं ये कहता हूँ कि जिस बंदे ने कभी जिंदगी में एक साइकिल नहीं चलाई, आप उसको 777 बोइंग पे बिठा दें तो जहाज का क्या होगा, सवारियों का क्या होगा। हर बार ये तो आपका इल्जाम है ना, या आप एक सियासी मुखालिफ है तो आप ये कहानी सुना रहे हैं, लेकिन जो वो कह रहे हैं उनका सरकारी मौक़िफ़ है पीटीआई का। आई एम अ पैट्रियट पाकिस्तानी, आई एम अ सिटीजन एंड रेजिडेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा। मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि मुझे ये बताइए कि जब परवेज खटक आया आपने कहा मलंग आदमी है, जब महमूद खान आया आपने कहा मलंग आदमी है, जब वो दोनों फेल हो गए तो आप तीसरे को ले आप कहते हैं दबंग आदमी है। ना आपके मलंग चलते हैं, मलंग से लेके दबंग तक आपका सारा सफर फेल हुआ। और अब आप पता नहीं क्या चीज ले आए, अब तरंग में आ गए, अब तरंग में आ गए। आई डोंट हैव एनी पर्सनल ग्राजेस, बट मैं एक बात बताता हूँ कि सूबे के साथ नहीं, वो कह रहे हैं जो है मेरा एक सवाल है, खेलना बंद कर दें। मेरा एक सवाल ले लें, वो यही कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जी अमन अमान की सूरत हाल पे गंडापुर दुरुस्त नहीं कर सके, विफाक को समझा नहीं सके कि केपी की पॉलिसी क्या है, पीटीआई क्या चाहती है, और अब सुहेल आफरीदी आपको समझाएंगे तो आपको लग समझ जाएगी। हमें समझाने से बेहतर है कि आप कुछ समझे हुए लोगों को, काश आई विश आप समझदार लोगों को, अगर आपके पास कोई समझदार लोग होते। मुझे जब मैं पीछे नजर डाल के देखता हूँ तो मुझे एक से एक बड़ा गंडापुर नजर आता है, मुझे एक से एक बड़ा महमूद खान नजर आता है, मुझे एक से एक बुजदार नजर आता है। इसमें स्टफ है नहीं, एक आध बंदा अगर कहीं है तो वो शरीफ आदमी है, वो गाली देने वाला नहीं है। अच्छा, मुझे वो रियासत के साथ टकराने वाला बन सकेंगे सीएम केपी या कुछ सरप्राइज? लेट्स सी, मुत्तहिदा अपोजिशन की मुशावरत जारी है। मौलाना फजल रहमान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी, मुस्लिम लीग नून सब ऑन बोर्ड है, जो पीटीआईपी है वो ऑन बोर्ड है। कुछ नंबर्स होंगे आपके पास कि आप इकट्ठे कर सकें? कुछ बागी हैं वो राब्ते में हैं। लेट्स सी, नंबर गेम पूरी होती है
تو بالکل اپنا امیدوار تو ہم لائیں گے. کتنے فیصد چانسز ہیں آپ لوگوں کے پاس؟ چانسز کی بات میرے خیال میں اگر ہم ایک آدھ دن بات کریں 50% ہے، 40% ہے، جو 30%. بندہ کھیلتا ہے وہ تو جیتنے کے لیے میدان میں اترتا ہے، ہارنے کے لیے تھوڑی جاتا ہے. اچھا اب ذرا مجھے پیپلز پارٹی کے حوالے سے بات کر بتا دیں، ساری کی ساری پی ایم ایل این پیپلز پارٹی کے در پہ حاضر ہو گئی، ایسی کیا شکایت لگائی محسن نقوی نے؟ نائب وزیر اعظم وہاں پر موجود، وزیر اعظم صاحب نے بلاول بھٹو کو فون کر کے منا دیا، یعنی کہ مریم نواز صاحبہ نے پسروئی ڈال دی نا آپ کی وفاقی حکومت کو، اور پیپلز پارٹی نے آپ کو اپنے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا. اس پہ ویسے ہم تمام جتنے دونوں پارٹیاں ہیں ان کے اسپوکس پرسنز کو کہہ دیا گیا کہ اس پہ کامنٹ نہ کرے، لیکن میں تھوڑا سا آپ لوگوں کی فیس سیونگ ہو گئی ہے. میں تھوڑا سا کہتا ہوں، اتنا کہوں گا کہ جو آپ کے اتحادی ہوتے ہیں وہ آپ کا ایک کنبہ ہوتا ہے، وہ آپ کے گھر کے افراد ہوتے ہیں. اتحادیوں کو مشورہ گھر میں دیا جاتا ہے، گھر کے افراد کو سمجھایا گھر میں جاتا ہے. گلہ بھی اگر کرنا ہو تو گھر کے اندر بیٹھ کے کرتے ہیں، چوک میں، چوراہوں میں، بازاروں میں گلے نہیں ہوتے ہیں. اگر سجیشن بھی ہے، گلہ بھی ہے تو گھر میں بیٹھ کے ہونا چاہیے تھا. یہ دونوں طرف کی آپ کو مشورہ دونوں طرف ہے، آپ جو بھی کیا انگلیاں توڑنے کی بات کر رہے ہو تو گھر میں بیٹھ کے کیا آپ کریں. مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں. وہ اسی نوٹ پہ کلوز کرتے ہیں. میں یہ کہوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہماری وہ اتحادی جماعت ہے کہ ہم اکٹھے اس نقطے پر ہوئے تھے کہ ہم نے ٹوٹتے لرزتے پاکستان کو ہم نے بچانا تھا. بہت بہت شکریہ اختیار ولی خان صاحب، امجد علی خان نیائی صاحب. دیٹس ا ریپ. یہ تھا آگے. I'll see you inshallah coming Monday 8 o'clock on GTV. اللہ حافظ.